بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کی قوم پر ایک ظالم بادشاہ بخت نصر مسلط ہوا۔ یہ عراق کا بادشاہ تھا اور سورج کو خدا مانتا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے 70,000 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ عورتوں کو تحقیق کر دیا، گھروں میں گھس کر عورتوں کے پیٹ چاک کر دیے اور بچوں کو نیزے پر لٹکایا۔ تو رات کے مقدس اوراق کو جوتوں کے نیچے روندا، بیت المقدس میں گندگی اور نجاست ڈلوائی اور ہزاروں افراد کو گرفتار کر لیا۔ ان میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ ان کی بھی مشقیں کسی گئیں اور زندان میں قید کر دیا گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنی قوم کے گرفتار ہونے والے افراد سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہیں اسی دن سے ڈراتا تھا۔ اب بنی اسرائیل کو ہوش آیا اور کہنے لگے کہ ہم توبہ کرتے ہیں، آئندہ کبھی نافرمانی اور غفلت نہیں کریں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، اب توبہ سے کیا ہوتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توبہ کی طرف مائل دیکھا تو بارگاہ خداوندی میں دعا فرمائی اور اپنی قوم کو مصیبت کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجا کی۔ نبی چونکہ مستجابات دعوات ہوتے ہیں، چنانچہ آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی اور رہائی کے اسباب ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت دانیال علیہ السلام چونکہ نبی تھے، آپ علیہ السلام کے چہرے پر نبوت کے نمایاں جلال و جمال اور زہد و تقویٰ کے آثار دیکھ کر قید خانے کا داروغہ بے حد متاثر ہوا اور اللہ کے نبی کی عزت اور تعظیم شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام کو قید خانے میں عبادت اور ریاضت کی آزادی دے دی گئی۔ آپ کے درس و تعلیم کے نتیجے میں قید خانے میں اللہ کے ذکر کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر قید خانے کا داروغہ اور اس کے سپاہی حضرت دانیال علیہ السلام کے معترف ہو گئے اور انہیں قید خانے میں ہر طرح کی سہولتیں ملنے لگیں۔ انہی دنوں بخت نصر نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا اور جب صبح اٹھا تو وہ خواب بھول گیا۔ یہ خواب نہایت ڈراؤنا اور ہیبت ناک تھا، جس نے بخت نصر کا سکون اور اطمینان برباد کر دیا۔ وہ بے حد فکر مند تھا۔ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے ضروری ہے کہ خواب معلوم ہو۔ خواب بتائے بغیر تعبیر کا کیسے پتہ چلے گا؟ چنانچہ اس نے اپنے دربار میں نجومیوں، کاہنوں اور تعبیر بتانے والوں کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ آپ خواب کے بارے میں بتائیے کہ آپ نے کیا دیکھا تھا۔ بخت نصر نے جواب دیا کہ خواب تو میں بھول گیا ہوں۔ تعبیر بتانے والوں نے کہا کہ خواب سنے بغیر ہم تعبیر کیسے بتائیں؟ تو بخت نصر نے ان سے کہا، ویسے تو تم غیب دانی کے بڑے دعوے کرتے ہو، میرے خواب کا پتہ نہیں چلا سکتے۔ 3 دن کے اندر اگر میرے خواب اور اس کی تعبیر کا نہ پتہ چلا تو میں تمہارے خاندانوں سمیت تمہیں قتل کر دوں گا۔ اب تو یہ سب بڑے پریشان ہوئے کہ خواب سنے بغیر اس کی تعبیر کیسے بتائیں، اور اگر تعبیر نہیں بتاتے تو جان جانے کا خطرہ ہے۔ آج برے پھنسے۔ یہ خبر پھیلتے پھیلتے قید خانے میں حضرت دانیال علیہ السلام تک جا پہنچی۔ آپ علیہ السلام نے قید خانے کے داروغہ سے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ بادشاہ نے کیا خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر بھی جانتا ہوں۔ آپ جا کر بادشاہ کو میرے بارے میں بتائیں کہ میں ان کی پریشانی کا حل جانتا ہوں۔ داروغہ نے جا کر بادشاہ کو اطلاع دی کہ آپ جس الجھن میں گرفتار ہیں اس کا حل میرے قید خانے کے ایک قیدی کے پاس ہے جو بہت ہی ذہین ہے، اور میں نے آج تک اس کے جیسی ذہانت اور فراست والا انسان نہیں دیکھا، جو آپ کا خواب بھی جانتا ہے اور اس کی تعبیر بھی۔ بادشاہ نے بڑی حیرت سے داروغہ سے پوچھا کہ وہ میرا خواب بھی جانتا ہے؟ داروغہ نے کہا، جی ہاں۔ بادشاہ نے کہا، تو پھر جلدی سے اسے رہا کر کے عزت اور احترام کے ساتھ میرے دربار میں پیش کرو تاکہ میں اس پریشانی سے نجات حاصل کروں۔ اگر اس قیدی نے میرا خواب اور اس کی تعبیر ٹھیک ٹھیک بتا دی تو تیری ترقی ہوگی اور تجھے انعام و اکرام سے بھی نوازا جائے گا۔ داروغہ نے بادشاہ کا حکم سن کر حضرت دانیال علیہ السلام کو نہ صرف رہا کیا بلکہ عمدہ لباس پہنوا کر بادشاہ کے دربار میں چلنے کے لیے کہا۔ داروغہ بے حد خوش تھا کہ اس عظیم المرتبت قیدی کی وجہ سے بادشاہ کی نظروں میں میرا مقام بھی بلند ہو جائے گا اور انعام سے بھی نوازا جاؤں گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں تشریف لے گئے۔ دربار میں عمرا، نجومی اور کاہن وغیرہ سب موجود تھے۔ ان کی بھی جان میں جان آ گئی کہ اچھا ہوا کہ خواب کی تعبیر بتانے والا آ گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنے مذہب کے مطابق سلام کیا۔ بادشاہ نے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنے پاس بٹھایا اور تمام درباریوں کو رخصت کر دیا تاکہ اکیلے میں حضرت دانیال علیہ السلام سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھ سکیں۔ اب دربار میں بادشاہ، داروغہ اور حضرت دانیال علیہ السلام تھے۔ بخت نصر بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام سے کہا کہ سب سے پہلے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میرے دربار کا قاعدہ ہے کہ جو شخص میرے دربار میں حاضر ہوتا ہے وہ پہلے مجھے سجدہ کرتا ہے، لیکن آپ نے مجھے سجدہ نہیں کیا، کیوں؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تجھے جان بوجھ کر سجدہ نہیں کیا، اس لیے کہ سجدہ نہ کرنے میں میرا بھی فائدہ تھا اور تیرا بھی۔ اگر میں سجدہ کر لیتا تو میں بھی مارا جاتا اور تو بھی۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ کیسے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک رب ہے، اس نے مجھے ایک علم دے رکھا ہے، اور اگر میں سجدہ کر لیتا تو وہ مجھ سے ناراض ہو جاتا اور اپنا دیا ہوا علم مجھ سے چھین لیتا۔
یہ تو میرا نقصان ہے، اور جس علم کی وجہ سے میں تمہارا خواب جانتا ہوں، جب وہ علم ہی میرے پاس نہیں رہتا تو تجھے تیرے خواب کی تعبیر کیسے بتاتا؟ اور تو جس پریشانی میں مبتلا ہے اسے نجات کی کوئی صورت نہ تھی، یہ تیرا نقصان تھا، اس لیے میں نے تجھے سجدہ نہیں کیا تاکہ میں بھی سلامت رہوں اور تو بھی سلامت رہے۔ بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کے ہاتھ چوم لیے اور کہا کہ آپ جیسا دانش مند انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا، تو کیا واقعی آپ کو میرا خواب معلوم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، واقعی مجھے خواب معلوم ہے اور اس کی تعبیر بھی۔ بادشاہ نے کہا تو پھر جلدی کریں، میں اس خواب کی وجہ سے بہت بے چین ہوں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک بہت بڑا بت ہے، جس کا سر آسمان سے اور پیر زمین سے لگے ہوئے ہیں، اس کا ایک کندھا مشرق میں ہے اور دوسرا کندھا مغرب میں ہے، پوری فضا اس سے گھری ہوئی ہے۔ تو حیرانی سے اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ بت کتنا خوبصورت بنایا گیا ہے اور بنانے والا کتنا بہترین کاریگر ہے۔ اس بت کا حلیہ یہ ہے کہ اس کا چہرہ تو سونے کا ہے اور سینہ چاندی کا، اس کا پیٹ پیتل کا ہے اور رانیں تانبے کی، اس کی پنڈلیاں لوہے کی ہیں اور پاؤں مٹی کے ہیں، ہر دھات الگ الگ چمک رہی ہے، سونا سب سے زیادہ قیمتی ہے اور سب سے اوپر ہے، چاندی اس سے کم قیمت ہے اور سونے سے نیچے ہے، اسی طرح تانبا اس سے نیچے ہے، لوہا اس سے نیچے اور مٹی سب سے نیچے ہے جو سب سے کم قیمت ہے۔ تو ابھی اسی حیرت میں تھا کہ ایک اور عجوبہ تیرے سامنے آیا، تو نے دیکھا کہ آسمان سے ایک پتھر سیدھا اس بت کے اوپر گرا اور بت ریزہ ریزہ ہو گیا، سونا، چاندی، تانبا اور لوہا اور مٹی باہم پیوست ہو گئے کہ ایک اندازے کے مطابق انہیں تمام جنات اور جن و انس مل کر علیحدہ علیحدہ نہیں کر سکتے، اور اگر ہوا چلتی تو وہ بکھر کر رہ جاتے۔ تجھے مزید حیرت ہوئی کہ یہ پتھر کیا ہے جس کی ایک ضرب نے اتنے بڑے بت کو چکنا چور کر دیا۔ پھر تو نے دیکھا کہ وہ پتھر پھیلنا شروع ہوا اور پھیلتے پھیلتے ساری فضا میں پھیل گیا، پھر تیری آنکھ کھل گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ میں اپنے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا خواب یہی تھا، آپ نے خواب بیان کرنے میں نہ کوئی کمی کی ہے اور نہ اضافہ کیا ہے، اب برائے کرم مجھے میرے خواب کی تعبیر بتا دیجیے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، مختلف دھاتوں سے بنا ہوا جو بت تو نے دیکھا یہ دنیا کی مختلف قومیں ہیں، سب سے اوپر جو سونا دیکھا وہ تیری عراقی قوم ہے جس میں سب سے پہلے تمدن آیا، جو سب سے پہلے متمدن ہے جو سونے کی طرح چمک رہی ہے۔ تیرے جانے کے بعد دوسری قوم آئے گی جو تیرے بیٹے کی ہوگی، وہ تمدن میں تیری قوم سے ایک درجے کم ہوگی، اور یہ جو تم نے پیتل دیکھا ہے یہ زرد رنگ کی قومیں ہیں جیسے چینی اور جاپانی وغیرہ، اور تانبے سے مراد حبشیوں کی طرح سیاہ فام قومیں ہیں، اور تم نے جو مٹی دیکھی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ دو ملکہ پیدا ہوں گی اور دونوں اپنے زمانے کی بادشاہ ہوں گی، لیکن بہت کمزور حالت میں ہوں گی، اور تیری قوم سب سے زیادہ بلند مرتبہ اور یہ آخری قوم سب سے زیادہ پست ہوگی جس کو کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ یہ مختلف قومیں اونچ نیچ کے تصورات میں مبتلا ہوں گی اور آپس میں دست و گرے باں ہوں گی اور ایک دوسرے سے اپنی عزت و اہمیت منوانے میں مصروف ہوں گی کہ اچانک اوپر سے ایک پتھر گرے گا۔ یہ پتھر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے، جس نے آ کر تمام قومیتوں پر کاری ضرب لگائی اور ان میں پائی جانے والی اونچ نیچ کو ختم کر کے سب کو ایک کر دیا اور سب میں مساوات قائم کر دی۔ پھر تو نے دیکھا کہ وہ پتھر پھیلنا شروع ہوا اور پوری فضا میں پھیل گیا۔ یہ اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا انجام ہے جو بالآخر پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ یہ ہے تیرے خواب کی تعبیر۔ بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کے ہاتھ چومے اور کہا، میں نے دنیا میں آج تک اتنا بڑا دانش مند اور کامل انسان نہیں دیکھا۔ میں آج سے حکم جاری کرتا ہوں کہ میری سلطنت کا کوئی کام تیرے مشورے کے بغیر نہیں ہوگا، میرا کوئی بھی حکم اس وقت تک قابل عمل نہیں ہوگا جب تک اس پر تیرے دستخط نہیں ہوں گے۔ چنانچہ حضرت دانیال علیہ السلام عملاً خود بادشاہ ہوئے اور پھر اپنی گرفتار قوم کو بھی رہائی دلوائی۔